ناظرین، کیسر احمد شیخ صاحب نے بریک سے پہلے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو دعوت بھی دی تھی، مگر جواب یہ آیا کہ چونکہ آپ مینڈیٹ چور ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. حمداللہ صاحب، آپ نیوٹرل پارٹی ہیں، اب اگر راستہ نکالنا ہے، مذاکرات ہونا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا نہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ کہتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہو از ایٹ فالٹ؟ دیکھیے، پہلے تو یہ اس کا تعین ہونا چاہیے کہ ہم اپوزیشن پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ ایک مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومتی پارٹی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آج کی تقریر ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور قومی کانفرنس جو ہوا ان کے اعلامیے بھی میرے خیال میں مذاکرات کی بات ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو رکاوٹ کیا؟ نہیں، علیمہ خان صاحبہ نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ آپ سہیل افریدی صاحب کو کہیں کہ علیمہ خان نے ٹھیک ہے کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. کل انہوں نے جو بات کی تھی جی، آج کا مجھے علم نہیں ہے. چلو، حکومت تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے نا. حکومت آفیشیلی طریقہ کار کیا ہوتا ہے مذاکرات کا کہ وہ انوائٹ کرے اپوزیشن کی جماعتوں کو، اپوزیشن محمود خان صاحب کو یا ان کی پی ٹی آئی کو. ایک بات. دوسری بات یہ، اگر واقعی شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں کسی سے پوچھے بغیر، تو کسی سے پوچھے بغیر اسپیکر کو کہہ دے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن جاری کرے. اسمبلی میں نوٹیفیکیشن، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں قومی اپوزیشن کی لیڈر وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے کسی سے پوچھے بغیر. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی مذاکرات کے لیے فضا ہموار کر رہے ہیں. جیسے کہ قیصر صاحب نے کہا، اسپیکر ایک کام کرے، ستمبر میں جو لوگ آئے تھے نقاب پوش، قومی اسمبلی کے اراکین کو اٹھایا اور بختر بند گاڑیوں میں ان کو گھسیٹا اور ڈالا، اس کا محاسبہ کرے نا. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے سامنے رکھے. شیر علی ارباب صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں، نقاب پوش جو انٹیلیجنس کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو پارلیمان کی بے حرمتی کی، اگر وہ کوئی سرکاری لوگ تھے جی اور واقعی انٹیلیجنس کے تھے تو ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ تو انہوں نے ملک کی خدمت نہیں کی، انہوں نے تو ملک کے ایک سب سے بڑے ادارے، ہم کہتے ہیں نا، یہ لوگ ہمارے اوپر ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی ہم لوگ بڑے فوج کے خلاف بیانیاں کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے اوبیسلی. لیکن یہ پارلیمان تو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، سب اداروں کی ماں ہے یہ. تو اگر اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو فوج مخالف بیانیاں ہے، تو پارلیمان کی جس نے کی ہے اس کو ہی ہیز ٹو بی ٹرائڈ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بالکل یہ بات انہوں نے جس طرح کی ہے، یہ ماحول، اور بیکاز جن کے کندھوں پہ یہ حکومت آئی ہے وہ ان کے این او سی کے بغیر یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کرنا ہے تو ابھی نواز شریف کے بیان میں بھی کہا ہے شہباز شریف صاحب کی کہ جی حکومت پاکستان، ہم نے کوئی حکومت پاکستان سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اگر کرنے بھی ہیں تو ٹھیک ہے. اب قیصر احمد شیخ صاحب جو انہوں نے بات کہی ہے، حمداللہ صاحب نے، انہوں نے کہا آپ 3 پوائنٹس کر لیں. ایک تو آپ لیڈر آف اپوزیشن اس وقت محمود خان اچکزئی ہیں، ان کو نوٹیفائی کر دیں. دوسرا، جو نقاب پوش لوگ آئے تھے اور وہ سینیٹرز کو، پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، اس کے اوپر آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کا آپ کوئی ازالہ کر لیں کہ اس کے اندر نتیجہ کیا نکلا ہے. اور ادھر جو شیر علی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگائیں ان کے اوپر، جو پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ سنجیدہ ہیں مذاکرات میں. اگر یہی کنڈیشنیں رہیں گی نا تو پھر تو کوئی بات ہو نہیں سکے گی. کوئی مذاکرات بھی کنڈیشنز کے بغیر ہوتے ہیں. یہی باتیں وہاں ڈسکس کر لیں. مذاکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گفتگو شنید کریں. اب یہ باتیں اگر پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی یا میڈیا کے تحت ہوں گی تو مذاکرات کہاں ہوں گے؟ پھر تو کنڈیشنلٹیز بڑھتی جائیں گی. کیا خان صاحب سے ملاقات بھی آپ سمجھتے ضروری نہیں ہے؟ کن کے ساتھ؟ خان صاحب سے ملاقات اپنی بہنوں کی یا اپنے وکلا کے بھی ضروری نہیں ہے؟ وہ تو دیکھیے، اگر ان کے پاس یہ کیونکہ جیل مینول ہے، اگر تو باقی قیدیوں کو جو اس قسم کے سزا یافتہ ہیں اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے. نہیں، یہ ہمارا دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، حکومت کا کوئی یہ ڈیسیژن نہیں ہے. حکومت کا ڈیسیژن ہوتا تو مجھے ایز اے فیڈرل منسٹر پتہ ہوتا، کیونکہ حکومت ہمارے یہاں کلیکٹیو ہے، پوری کیبنٹ کے ساتھ کو پاکستان گورنمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہی عدالتوں میں وہ جا سکتے ہیں، عدالتوں میں جائیں یا جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کریں.
جی کوئک رسپانس شیر علی باب سے، پھر کنکلوڈنگ ریمارکس عبداللہ صاحب سے. صرف ایک پوائنٹ دیکھیں، ایک پوائنٹ صرف یہ ہے، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ جی کنڈیشنل، یہ کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، کمیٹی اپنا فیصلہ دے جو ابھی سپٹمبر میں انٹیلیجنس والے اندر آئے تھے. دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایک پروسیجرل میٹر ہے کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کریں، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، یہ تو کامن چیزیں ہیں، یہ کنڈیشنز نہیں ہیں، یہ تو زیادتی کر رہے ہیں. جی حمداللہ صاحب بالکل کنکلوڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے کیا وکیل تو جا سکتا ہے نا ایک دستخط کے لیے، تو ان کو کیوں ملاقات نہیں دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو بہن ہے جیسے آپ نے کہا وہ کیوں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس ملاقات کرنے کے لیے بھی اختیار نہیں ہے. تیسری بات عافیہ صدیقی کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے نا. یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں امریکہ، وہاں ان سے ملاقات کرنے کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دہشت گردی کے الزام میں 80 سال سزا ہے. وہاں تو ملاقات ممکن ہے، اڈیالہ میں ممکن نہیں ہے.